لاہور کے خطیب صاحب بھی تفسیریوں کے ساتھ بیٹھ کے کافی رافیوں کے پراپگنڈے سے متاثر ہیں، اور حضرت معاویہ کے بارے میں وہی جو جھوٹ اڑاتے ہیں، الزام بازیاں کرتے ہیں محمد بن ابی بکر کے بارے میں، حجر بن عدی کے بارے میں، اسی طرح حضرت عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں کے بارے میں، اور ممبروں سے گالیاں جو دی جاتی ہیں وہ جو الزام بازی کی جاتی ہے اس کے بارے میں، اور زیاد کے بارے میں وہ تان کرتے ہیں اور الزام بازی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہی یہ خطیب صاحب بھی دہرا رہے تھے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ان کی کئی جو اس طرح کی گستاخیاں تھیں حضرت معاویہ کی شان میں، حضرت ہند کی شان میں، حضرت ابو سفیان کی شان میں، اس کے خلاف ہم نے بیانات جاری کیے۔ اور جب اگلے دن وہ توبہ کی باری آئی، چند علماء نے انہیں توبہ کرنے کا کہا، تو اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ جناب بعض حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ میں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں، یعنی صاف صاف حضرت معاویہ کا نام لے کے، ابو سفیان کا نام لے کے، حضرت ہند کا نام لے کے، گھٹیا زبان، گندی زبان استعمال کر کے، فحش زبان استعمال کر کے بھی حضرت صاحب کہہ رہے ہیں حلقوں میں کچھ تاثر ہوا ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے، اور اس کو چھپائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ تمہارا مقصد علی مرتضیٰ کی محبت نہیں ہے، ان کا دفاع نہیں ہے، تمہارا مقصد اصل میں وہ کہتے ہیں نا حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، مقصد تمہارا معاویہ کو بدنام کرنا ہے، خاندان بنو امیہ کو بدنام کرنا ہے، سبائیوں کے مشن پہ چلنا ہے بس، اور تمہارا کوئی مقصد نہیں۔ اگر واقعی تم اسلام دوست ہوتے اور اہل بیت دوست ہوتے، حضور کے غلام ہوتے، قرآن پہ سنت پہ چلنے والے ہوتے، اہل سنت کے طریقے پہ چلنے والے ہوتے، تو دونوں پہلوؤں کا رد کرتے۔ بھئی جنہوں نے علی مرتضیٰ کے لیے ممبروں پہ بیٹھ کے کوئی بکواس کیا وہ بھی لانتی ہیں، اور جو آج تک ابو بکر عمر عثمان عمار صدیقہ تو معاویہ پہ ممبروں پہ بیٹھ کے تان کرتے ہیں وہ بھی لانتی ہیں۔ یہ دونوں پہلو اگر تم اس کا خیال رکھتے، بیلنس رکھتے، تو پھر ہم کہتے واقعی تم اسلام دوست ہو، واقعی تم اہل بیت کے غلام ہو۔ تو پتہ چلا نبی پاک کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، زیاد ان لوگوں میں سے تھا۔ اب سب سے پہلے بصرہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ منشی تھا، بات ہے حضرت عمر کا بھی منظور نظر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا منظور نظر ہے، معاویہ کا منظور نظر ہے۔ اور یا تو یہ میرے چند سوالات ہیں خان صاحب ان کی پارٹی پر کہ یہ تاریخ کے اندر ہے کہ کانا من شیعۃ علی، حجر بن علی کا ساتھی ہے، یہی زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی بن ابی طالب کا، کہاں پر؟ فارس میں، اور اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی فساد اور فتنے ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کو علی مرتضیٰ شیر خدا بھی کرمان اور فارس میں فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس وقت کیا یہ ظالم نہیں تھا جب حضرت معاویہ نے کوفہ اور بصرے کا فساد ختم کرنے کے لیے اسی زیاد کو استعمال کیا، اس کو نائب بنایا، تو اس وقت یہ ظالم ہو گیا؟ یہ ذرا وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ کب سے ظالم ہوا؟ پہلے ظالم نہیں تھا، بعد میں ظالم ہو گیا، اور ساری تہمت آپ حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ساری لاہور کے خطیب صاحب بھی تفسیریوں کے ساتھ بیٹھ کے کافی رافیوں کے پراپگنڈے سے متاثر ہیں، اور حضرت معاویہ کے بارے میں وہی جو جھوٹ اڑاتے ہیں، الزام بازیاں کرتے ہیں محمد بن ابی بکر کے بارے میں، حجر بن عدی کے بارے میں، اسی طرح حضرت عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں کے بارے میں، اور ممبروں سے گالیاں جو دی جاتی ہیں وہ جو الزام بازی کی جاتی ہے اس کے بارے میں، اور زیاد کے بارے میں وہی جو انہوں نے کرتے ہیں اور الزام بازی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہی یہ خطیب صاحب بھی دہرا رہے تھے۔ جس کو گالیاں دینا ممبروں پہ حکومتی اعلان کہ علی کا نام نہیں لینا، حدیث سے کہا ہے، جان سے کہا ہے، حضرت حجر بن عدی کو پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کے قتل، حضرت شریک بن شداد، کتنے لوگ ہزاروں مار دیے گئے لیکن علی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس، میرے رسول کے چچا زاد کے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم، ان کو یمن میں ذبح کر دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر صدیق اکبر کے بیٹے کو، ان کو مصر کے اندر پہلے مارا گیا، پھر گدھے کی کھال کے اندر ڈال کے انہیں آگ کے اندر جلایا گیا، جرم یہ تھا کہ علی سے پیار کرتا۔ اور پچھلے دنوں ہم نے ان کی کئی جو اس طرح کی گستاخیاں تھیں حضرت معاویہ کی شان میں، حضرت ہند کی شان میں، حضرت ابو سفیان کی شان میں، اس کے خلاف ہم نے بیانات جاری کیے۔ اور جب اگلے دن وہ توبہ کی باری آئی، چند علماء نے انہیں توبہ کرنے کا کہا، تو اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ جناب بعض حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ میں نے کچھ گستاخیاں کی ہیں، یعنی صاف صاف حضرت معاویہ کا نام لے کے، ابو سفیان کا نام لے کے، حضرت ہند کا نام لے کے، گھٹیا زبان، گندی زبان استعمال کر کے، بلکہ غلیظ زبان، فحش زبان استعمال کر کے بھی حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض حلقوں میں کچھ تاثر ہوا ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے۔ اور باقی کچھ ان کی ایسی باتیں ہیں کہ جن پر گرفت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ اسی گفتگو کے دوران ان کی بھی نشاندہی ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ خطیب صاحب کس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اگلے دن انہوں نے وہی بات جو ثاقب رضا مصطفی صاحب نے کہی اور حنیف قریشی صاحب نے 66,000 ممبروں سے اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ، تو مولوی صاحب بھی وہی راگ الاپ رہے تھے کہ جی حضرت علی مرتضیٰ کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلق اس کے بارے میں انکار نہیں کرتے، کسی ممبر سے علی مرتضیٰ کو برا بلا نہیں کہا گیا ہوگا، ہم ماننے کے تیار ہیں، لیکن ان کا مشن کیا ہے کہ 66,000 ممبروں سے، حکومت کی طرف سے، اور مقصد کیا ہے معاویہ پہ لگانا، بنو امیہ کا پورا خاندان بدنام کرنا، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے لیے ثبوت لانا پڑے گا، صریح نص لانی پڑے گی، پکا ثبوت لانا پڑے گا حضرت معاویہ پہ لگانے کے لیے، یا پورے بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کو علی مرتضیٰ یا خاندان رسول سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کی تردید میں ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ تاریخ کی اور انصاب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے رشتے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہوئے ہیں، مروان کی اولاد کے، حضرت عثمان کی اولاد کے، حضرت معاویہ کی اولاد کے،
خاص علی المرتضیٰ کی اولاد کے ساتھ، حسنین کریمین کی اولاد کے ساتھ، حضرت عباس کی اولاد کے ساتھ، کہ جن کا انکار ممکن نہیں. تو جس طرح یہ بنا کے پیش کرتے ہیں جی پورا خاندان خلاف تھا بنو ہاشم کا، اصل میں سبائی ٹولہ اپنی جو اسلام کی دشمنی ہے، اہل بیت کی دشمنی، وہ چھپانے کے لیے پراپوگنڈا کرتے ہیں، پورے خاندان کو بدنام. تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت صاحب بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں جی، علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی تھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ پہ لگانا، خاندان بنو امیہ پورے کو بدنام کرنا. تو اس کے دو پہلو ہم نے عرض کیے پچھلی گفتگو کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ یہ اصل میں ٹارگٹ کرتے ہیں پورے خاندان کو، اور حکومت کی طرف سے یہ ممبروں سے گالیاں دی جائیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بندے کبھی نہیں سوچتے کہ آج تک ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ، طلحہ، زبیر، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ پہ آج تک ہزاروں ممبروں سے آج تک ان کی بدی کی جاتی ہے، ان کی برائی کی جاتی ہے، ان پہ تان کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، لعن طعن کیا جاتا ہے. کبھی اس ٹولے نے کبھی تردید نہیں کی. ظہور فیضی بدبخت لاہور میں بیٹھ کے اس کا ممبر ہر وقت اس سے غلاظت جاری ہوتی ہے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے پنڈی کے ممبر حضرت معاویہ پر آئے روز تان کرتے ہیں. خود حنیف قریشی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ پہ تان کرتا ہے. تو کبھی انہیں یہ پہلو نظر نہیں آیا، اور اس کو چھپائیں گے. تو ہم کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ تمہارا مقصد علی المرتضیٰ کی محبت نہیں ہے، ان کا دفاع نہیں ہے. تمہارا مقصد اصل میں وہ کہتے ہیں نا حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. مقصد تمہارا حضرت معاویہ کو بدنام کرنا ہے، خاندان بنو امیہ کو بدنام کرنا ہے، سبائیوں کے مشن پہ چلنا ہے بس، اور تمہارا کوئی مقصد نہیں. اگر واقعی تم اسلام دوست ہوتے اور اہل بیت دوست ہوتے، حضور کے غلام ہوتے، قرآن پہ سنت پہ چلنے والے ہوتے، اہل سنت کے طریقے پہ چلنے والے ہوتے، تو دونوں پہلوؤں کا رد کرتے. بھئی جنہوں نے علی المرتضیٰ کے لیے ممبروں پہ بیٹھ کے کو بکواس کیا وہ بھی لانتی ہیں، اور جو آج تک ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ صدیقہ، معاویہ پہ ممبروں پہ بیٹھ کے تان کرتے ہیں وہ بھی لانتی ہیں. یہ دونوں پہلو اگر تم اس کا خیال رکھتے، بیلنس رکھتے، تو پھر ہم کہتے واقعی تم اسلام دوست ہو، واقعی تم اہل بیت کے غلام ہو. تو پتہ چلا اصل میں تم مشن پہ سبائیوں کے چلنے والے ہو، بدنام کرنا بنو امیہ کو، پورے خاندان کو، معاویہ کو بدنام کرنا تمہارا یہ مشن ہے. ایک بات جناب نے یہ کی کہ حضرت محمد بن ابی بکر، حجر بن عدی اور عبداللہ بن عباس کے اور عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا. جرم کیا تھا؟ محبت علی. تو یہ تینوں باتیں حضرت صاحب کی جھوٹ ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو حضرت علی کی محبت میں قتل کیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور حجر بن عدی کو محبت علی میں قتل کیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر یہ کہیں کہ ان کی بات سچ ہے تو میں یہ چیلنج کروں گا، ثبوت پیش کریں، اس کا ثبوت پیش کریں. محمد بن ابی بکر کو، حجر بن عدی کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم دونوں کے ساتھ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہما، ہم دونوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، محمد بن ابی بکر کے لیے، حجر بن عدی کے لیے، اللہ دونوں پہ رحمت کرے. لیکن بات یہ ہے یہ اس دور کے معاملات ہیں جو فتنے کا دور تھا، ابتلاء کا دور تھا، مشاجرات کے تحت آتا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جو خارجی ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر علی المرتضیٰ پہ تان کرتے ہیں، اور رافضی ان چیزوں کو لے کر معاویہ پہ تان کرتے ہیں، طلحہ زبیر پہ تان کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ پہ تان کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک سکرین شاٹ دکھائیں گے، دل نہیں کرتا ہمارا ایسی چیزوں کو سامنے لانا، لیکن یہ بندے ہمیں مجبور کرتے ہیں جو آئے دن صحابہ کو بدنام کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ممبروں سے گالیاں، ممبروں سے گالیاں. تو اس لیے ہم آپ کو ایک سکرین شاٹ دکھا رہے ہیں جس میں ایک ملعون، کوئی خارجی، کوئی جہنمی بدبخت، وہ کس طرح علی المرتضیٰ پر الزام بازی کر رہا ہے، کس طرح گندی زبان چلا رہا ہے. تو یہ آپ کو اس لیے ہم دکھا رہے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ان میں اور اس پارٹی میں جو بار بار یہ ممبروں کی بات کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں. دونوں طبقے جنہوں نے تاریخ پر اعتماد کیا، کچھ ہو گئے خارجی، کچھ ہو گئے رافضی. رافضی جو ہے وہ اہل صحابہ کے پیچھے لگ گئے اور خارجی لگ گئے اہل بیت کے پیچھے. اب دیکھ لیں ایک طرف یہ حضرت معاویہ پہ کیچڑ اچھال لیں، اور دوسری طرف آج بھی وہ ملعون موجود ہے ان کی طرح کہ جو جناب آج بھی علی المرتضیٰ شیر خدا پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بھی زبان درازی کرتے ہیں. ایسی ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر اتنی غلیظ ننگی گالیاں اہل بیت کے لیے، ہم وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. تو یہ آپ خاص چیزیں میں رکھیں کہ آج کل بھی یہ دونوں لانتی ٹولے موجود ہیں، صحابہ پہ تان کرنے والے تاریخ کی بنیاد پر، تاریخ پر اعتماد کر کے، اہل بیت پہ تان کرنے والے تاریخ کی بنیاد پر اعتماد کر کے. اہل سنت الحمدللہ ایسی تاریخ کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں جو آل و اصحاب پر تان کا باعث بنے. ہم قرآن و سنت اور اصولوں کی بنیاد پر دونوں جو یہ طبقے ہیں ان کی غلامی اور ان کی محبت کا دام بھرتے ہیں، اور ہم ان کی صرف شان بیان کرتے ہیں. جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم. ہم ان کے اختلافات، ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ان کے محاسن، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا. تو لہٰذا یہ جھوٹ گنتے جائیں. ایک جھوٹ انہوں نے بولا کہ محمد بن ابی بکر اور اسی طرح حجر بن عدی اور عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں کو محبت علی کی وجہ سے شہید کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں والا یہ واقعہ معتبر نہیں ہے، یہ معتبر واقعہ نہیں ہے.
اور دوسری وجہ کہ محبت علی میں اگر یہ ہوا بھی ہو تو یہ بھی بات جھوٹ ہے. اور محمد بن ابی بکر کا قتل بالکل مانتے ہیں ہم، لیکن کیسے قتل کیا گیا پھر کہتے ہیں جناب وہ گدھے کی کھال کے اندر جلایا گیا، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے. گدھے کی کھال کے اندر جلانا بھی ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ گنتے جائیں حضرت صاحب کے. اور محبت علی میں سے قتل کیا جانا محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بھی ثابت حضرت صاحب نہیں کر سکتے. اور اصل میں یہ تان کس پہ کیا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ پہ. جو رافضی تان کرتے ہیں محمد بن ابی بکر کے قتل کا الزام لگاتے ہیں حضرت معاویہ پہ، وہی یہ خان صاحب کر رہے ہیں. اسی طرح حجر بن عدی کے قتل کے ذمہ دار بھی حضرت معاویہ کو ٹھہراتے ہیں. تو ان کا جو معاملہ ہے وہ تاریخ کے اندر پڑھیں گے بالکل واضح، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں، ان کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے. تو جس بندے کا بھی تعلق اہل بیت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ صحابی نہ ہو، جب تک 100% اس کے بارے میں یہ چیز ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے کوئی صحابہ کی دشمنی یا اہل بیت کی دشمنی کی ہے، صحابہ سے دشمنی یا اہل بیت سے دشمنی کی ہے، اتنی دیر تک ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. ہم حجر بن عدی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، محمد بن ابی بکر کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، چونکہ ازمائش کے دور کے اندر ان کا قتل ہوا. جو بھی معاملات تھے، تاریخ کے معاملات تھے، ہم اس پر زبان درازی نہیں کریں گے. تو لہٰذا حضرت صاحب نے جو بنیاد بنائی کہ محبت علی میں، یہ جھوٹ ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ معاویہ پہ تان کرنا. آپ گنتے جائیں کہ اس بندے نے کتنی باتیں کر کے معاویہ پہ تان کیا ہے، یہ قادری صاحب خان صاحب نے، یہ آپ گنتے جائیں. اور پھر کہتے ہیں جی بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے. اور پھر جناب زیاد کے بارے میں انہوں نے بڑے یہ زوردار طریقے سے کہا کہ زیاد جو تھا نا وہ بڑا ظالم تھا، جب بنو امیہ کے ساتھ آیا تو بڑا ظالم ہو گیا اور حضرت معاویہ نے اسے بھائی بنا لیا. جس طرح پھر وہ انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی فحش میں، ہم پچھلے بیان کے اندر ایک کلپ کے اندر ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. دوسرا ایک پہلو رہ گیا تھا کہ زیاد بڑا ظالم تھا جی، کیونکہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا، وہ نجائز پیدا ہوا تھا معاذ اللہ، اور اس نے بڑے ظلم کیے. اور جب حضرت معاویہ کے ساتھ آیا، بنو امیہ کے ساتھ آیا، کس بنو امیہ کے ساتھ آیا بھائی؟ حضرت معاویہ کے پاس آیا. تو حضرت صاحب کہتے ہیں جب بنو امیہ کے ساتھ ملا تو بات اصل میں حضرت معاویہ کی ہے، تو بڑا ظالم ہو گیا چونکہ انہوں نے بھائی بنا لیا. پھر اسے بڑے اختیار حاصل ہوئے، پھر اس نے جناب ظلم کا بازار گرم کر دیا. یہاں جس وقت زیاد ظالم تھا، ظاہر ہے جب اپنے ابے کا نہیں تھا تو پھر کیا ہونا تھا، پرلے درجے کا ظالم. اس کو بنو امیہ کے اندر جب یہ آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے قانوناً علل اعلان کہا، کیونکہ یہ میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا لہٰذا میں اسے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں. پھر بھائی جب بن گیا تو ظاہر ہے اس کو حقوق بھی وہی مل گئے. اب اس نے پھر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اس کی کوئی حساب نہیں. اس کا بیٹا ہے پھر یہ ابن زیاد. زیاد نے یعنی زیاد کو یہ ظالم کہہ رہے ہیں اور لگا کس پہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ پر کے. معاویہ نے بھائی بنا کے اس ظالم کو اس سے ظلم کا بازار گرم کروایا. یہ بالواسطہ زیاد کے حضرت معاویہ پہ تان کر رہے ہیں. یہ حضرت صاحب گنتے جائیں کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں حضرت معاویہ پر، کتنے الزام لگائے ہیں، کتنی دفعہ تان کیا ہے، یہ آپ نے گننا ہے. اب زیاد کے بارے میں اتنا کہوں گا، لمبی گفتگو نہیں کروں گا کہ زیاد کب ظالم ہوا. حضرت صاحب آپ نے زیاد کی تاریخ پڑھی نہیں ہے. زیاد کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے، کانا من شیعۃ علی، حجر بن عدی کے ساتھی تھے. یہ آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں. شیعوں کو بتائیے زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی بن ابی طالب کا، کہاں پر؟ فارس میں. اس وقت کا فارس یعنی ایران پاکستان کا بارڈر اور سارا افغانستان اس میں آتا تھا. اور یہ ملتا ہے کہ مولا زیاد کی تعریف بھی کرتے تھے، یہ بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کو مینج کرنا آتا ہے. اور یہ بھی مولا علی کا بڑا پکا مولا تھا. عجیب ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مولا کے ساتھ تھا اور امام نے اسے گورنر بنایا فارس کا، تو فرماتے ہیں گورنر بنانے کے بعد امیر شام نے اس کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم علی کے ساتھ ہو، اے زیاد تو میرے لشکر میں آ جا. ابن زیاد خط کا جواب دیتا ہے. آپ جب خط پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس نے خط کا جواب کیسا دیا. یہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر شام مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی بھی مجھے علی سے جدا نہیں کر سکتے، کہ تو جانتا ہے کہ تیرے. آپ دیکھیں ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں کہ زیاد کا تعارف کیا ہے. ہمارے علماء کی کتابوں کے اندر، اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر اس کا کیا تعارف. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کانا زیاد لبیبا فاضلا حازما من دہات العربی بحیث یضرب بہ المثل، کہ یہ بڑا ہی فاضل آدمی تھا، بڑا ہی لائق اور بڑا ہی کامیاب ترین یہ سیاستدان تھا اور اس کی مثال دی جاتی تھی. اور امام اجلی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں زیاد امیر البصرہ تابعی ولم یکن یتهم بالکذب، یہ تابعی ہے اور اس پر کذب کی تہمت نہیں ہے. اور اسی زیاد سے امام ابن سیرین نے بھی روایت کی ہے، عبداللہ بن ملک بن عمیر نے بھی روایت کی ہے، اور ایک جماعت نے تابعین کی نے اس سے روایت کی ہے. اور امام ابن سیرین، حسن بصری اور باقی جو بصرہ کے اندر تابعین جلیل القدر تھے،
وہ پوری طرح اس کے ساتھ تھے، اس کو ان کی تائید حاصل تھی۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حکم بن عمر الغفاری، یہ جب بصرہ کے اندر اس کے پاس گئے تو انہوں نے یعنی زیاد نے اس صحابی رسول کو حکم بن عمر الغفاری کو خراسان کا والی بنایا۔ یعنی اس طرح صحابہ کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ اس زیاد کے تعلقات تھے۔ اسی طرح عظیم تابعی جو علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی، آپ کہتے ہیں ما رأیت احدا قط خیر من زیاد، میں نے زیاد سے بہترین آدمی کوئی بھی سیاستدان نہیں دیکھا۔ یہ تعریف کر رہے ہیں اس کی سیاست کے، عظیم تابعی علی المرتضیٰ کے شاگرد۔ اسی طرح قبیصہ بن جابر کہتے ہیں کہ زیاد خوش گفتار آدمی تھا، بڑا باوقار آدمی تھا، اور اپنے ساتھیوں کا بڑا اکرام کرنے والا تھا، اور ظاہر باطن میں ایک جیسا تھا۔ یہ دیکھیں کہ جلیل القدر تابعی اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یہ آگے جا رہا ہوں میں، سنتے جائیں، یہ نیچے سے میں نے تعارف شروع کیا ہے، کس طرح اسلاف جو ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب آپ آئیے اوپر سے تعارف شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہوا ہے، چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ طائف کا جب محاصرہ کیا تھا، اس وقت یہ زیاد اور کچھ لوگ جو تھے وہ نبی پاک کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ زیاد ان لوگوں میں سے تھا۔ اب سب سے پہلے بصرہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ منشی تھا، اور پورا کنٹرول اتنا لائق تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے پورا کنٹرول اسے بصرہ کا دے دیا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس، عمر کے دور کی بات ہے، حضرت عمر کا بھی منظور نظر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا منظور نظر ہے، معاویہ کا منظور نظر ہے، اور میں پوچھوں گا خان قادری صاحب سے یہ ظالم کب ہوا، کب سے ظلم اس نے کیے؟ جب حضرت معاویہ کے پاس ہے تو ظالم ہو گیا، اور پہلے جب حضرت عمر کے پاس تھا وہ ظالم نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا ظالم نہیں تھا، صرف حضرت معاویہ کے پاس ہے تو یہ ظالم ہو گیا ہے۔ یہی تو بات ہے نا جو خارجیاں حضرت علی مرتضیٰ پہ تان کرتے ہیں، انہوں نے یہ جناب قتل و غارت کروائی، اور یہ جو بدبخت رافضی ہیں یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے قتل و غارت کرائی۔ تب پوچھتا ہوں ظالم کب ہوا؟ جب کس کے بارے میں یہ ہے کانا من شیعۃ علی، علی مرتضیٰ کا بڑا محب تھا، اور حضرت عمر فاروق کا یہ منظور نظر ہے، ابو موسیٰ اشعری کا منظور نظر ہے۔ تو آپ جناب انہوں نے جب شکایت کی حضرت عمر کے پاس بصریوں نے آ کے کہ ابو موسیٰ نے تو پورا اپنا کنٹرول ایک زیاد نامی بندہ اس کو دے دیا، تو حضرت عمر نے بلوایا، کہا ذرا زیاد کو بھیجو میں اس کو چیک کروں۔ جب زیاد حضرت عمر کے پاس مدینہ پاک کے اندر آیا تو حضرت عمر پاک نے اس کو چیک کیا، اس کا امتحان لیا، ٹرائی لی اس کی، تو آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ قائم رہے، بالکل میں تمہیں باہر رکھتا ہوں۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالْقُرْآنِ، حضرت عمر پاک نے اس سے فرائض اور سنن قرآن کے بارے میں سوال کیے۔ فَوَجَدَهُ فَقِيهًا، اس سے آپ نے فقیہ پایا، دین کو جاننے والا پایا، آپ نے اسے قائم رکھا۔ وَأَمَرَ الْأُمَرَاءَ الْبَصْرَةِ، آپ نے بصری جو امراء ان کو حکم دیا أَن يَشْرَبُوا بِرَأْيِهِ، کہ اس کی رائے کو اپناؤ، اس کی رائے کو اختیار کرو، اس سے مشورے کرتے رہو۔ پورے عمراء بصرہ کو یہ آرڈر حضرت عمر نے جاری کیا زیاد کے بارے میں۔ یہ اتنا لائق اور اتنا فقیہ آدمی تھا، سیاست کو جاننے والا، دین کو جاننے والا آدمی تھا۔ یہ تاریخ کے اندر ساری چیزیں ہیں، پورا تعارف تو پڑھیں اس زیاد کا کہ زیاد کیا چیز ہے۔ صرف حضرت معاویہ کے ساتھ اس کا تعلق دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، یہ نہیں دکھاتے کہ زیاد کا علی مرتضیٰ سے کیا تعلق ہے، عمر سے کیا تعلق ہے۔ پہلے وہ نیک تھا تو بعد میں بدکار ہو گیا، بعد میں ظالم ہو گیا۔ اور حضرت عمر پاک نے یمن کا فساد سر کرنے کے لیے، یمن کا فساد ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے زیاد کو بھیجا، اس نے یمن کا فساد ختم کیا۔ جہاں فساد ہوتا تھا حکومت کے خلاف وہاں اس کو استعمال کیا، اتنا لائق بندہ تھا۔ حضرت عمر نے بھی فساد اس سے ختم کروایا، کرمان اور فارس کی طرف حضرت علی مرتضیٰ نے اسے بھیجا، اور اس نے فساد ختم کیا اور ہلاک رکھ دی زمین۔ یہ الفاظ ہیں فواتیہ بہم اہل فارسا وکانت قدید تارمت، ہلاک رکھ دیے اس نے، جڑیں ہلاک رکھ دیں کرمان اور فارس کی، لوگوں کو سیدھا کر دیا۔ اس وقت ظالم نہیں تھا جب اس نے فارس اور کرمان والوں کو سیدھا کیا، جب اس نے یمن والوں کو سیدھا کیا۔ حضرت عمر بھیج رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھیج رہے ہیں۔ بعد میں ظالم ہو گیا جب حضرت معاویہ نے کوفے کا جو فساد تھا وہ ختم کرنے کے لیے اسے بھیجا۔ کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ جو بغاوت کرے، حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اسے قتل کر دو؟ یہ حدیث پاک سامنے نہیں ہے۔ اور علی مرتضیٰ کو باقاعدہ مشورہ دیا گیا زیاد کا، ابن عباس نے مشورہ دیا۔ جب حضرت ابن عباس نے مشورہ دیا تو کہا سلیب الرائے عالم بالسیاسہ، یہ بڑا درست رائے والا ہے اور سیاست کا عالم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس زیاد کے بارے میں۔ تو علی مرتضیٰ نے امر ابن عباس ان یسمع منہ، یہ پابند کیا حضرت ابن عباس کو کہ اس کی بات سنیں، یعنی یہ جو بندہ ہے زیاد اس کی بات سنیں۔ کان ابن عباس یقول استشرتہ عند حنۃ کانت من الناس، کہ ہر مشکل گھڑی کے اندر حضرت ابن عباس اس زیاد سے مشورہ کرتے۔ آرڈر کس کا تھا؟ علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ اسی طرح جب بصرہ کے اندر فساد پھیلا تو ابن عامر نے شکایت کی زیاد کی طرف کہ کیسے ختم کروں، یعنی وہاں فسق کا ظہور ہو رہا تھا، لوگ فاسق ہو رہے تھے۔ فسق کو ختم کرنے کے لیے جب مشورہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ جرد فیہم السیف، جرد فیہم السیف، تلوار سے سیدھا کرو انہیں، تلوار سے سیدھا کرو، کیونکہ وقد واجد الفسق ظاہرا، فسق ظاہر ہو چکا تھا۔ تو زیاد نے کہا کہ تلوار کے ساتھ ٹھیک کرو انہیں، تو کیا اس نے غلط کیا جب فسق ظاہر ہو رہا تھا؟ اسی طرح حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے خاص نائب تھے، صحابی رسول، بصرہ پر کبھی کبھی کوفہ پر، یہ دونوں چونکہ حضرت معاویہ نے اسے یہ علاقے دے دیے تھے۔
تو جب وہ بصرہ جاتا تو کوفہ پر انہیں مقرر کرتا، جب کوفہ جاتا تو بصرہ پر مقرر کرتا. اور سمرہ بن جندب جو ہیں یہ بڑے خلاف تھے خوارج کے، کیونکہ خارجی مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے اور قتل کرتے تھے. تو ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب نے ہزاروں جو خارجی تھے انہیں قتل کروایا، ہزاروں صحابی رسول نے. اب صحابی رسول پہ کیا الزام لگایا جائے گا؟ لیکن ان کے اس مشورے کے اندر، اس کے اس طریقے کے اندر امام ابن سیرین جیسے، حسن بصری جیسے بندے، ان کی رائے شامل تھی کہ بالکل یہ صحیح ہو رہا ہے، جو کچھ بصرہ کے اندر ہو رہا ہے سمرہ بن جندب کر رہے ہیں، جو نائب ہیں زیاد کے، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب یہاں بھی کوئی بدبخت اگر آپ سے یہ کہے کہ سمرہ بن جندب نے جناب بصرہ کے اندر بڑی قتل و غارت کی، بڑا اس نے ظلم کیا، یہ کیا، زیاد کے جناب حکم کے ساتھ اس نے یہ کیا، تو کیا کہا جائے گا؟ تو اس صحابی رسول پر بھی زبان درازی کی جائے گی ماس کسی کی افواہوں پر. ان کی شان یا وقر علم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، رب کے صحابہ کو ہم نے کفر، فسق، عصیان سے متنفر کر دیا ہے. تو لہذا اکیلا زیاد نہیں تھا، صحابہ کرام شامل ہیں، جلیل قدر تابعین شامل ہیں. اسی زیاد کو حضرت عمر فاروق یمن کا فساد اور فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اسی زیاد کو علی مرتضیٰ کرمان اور فارس کا فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اسی زیاد کے تحت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک دن میں ہزاروں خارجیوں کو قتل کرتے ہیں، تابعین ان کے ساتھ ہیں. اب کیا کہا جائے گا؟ پہلے وہ صحیح کر رہے تھے، کرمان میں اس نے صحیح کیا، فارس میں اس نے صحیح کیا، یمن میں اس نے صحیح کیا، اور یہاں بصرہ اور کوفہ کے اندر جو فساد ہو رہا تھا، فتنہ ہو رہا تھا، بغاوت ہو رہی تھی، اس کو سر کرنے کے لیے اس نے جو کچھ تلوار اٹھائی تو وہ فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، وہ قتل و غارت ہوگی، بازار اس نے گرم کیا. تو لہذا ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ زیاد کی وجہ سے جو معاویہ پہ تان کر رہے ہیں یہ خان صاحب، قادری صاحب، کہ جناب وہ بڑا جب بنو امیہ کے ساتھ آیا تو اس نے ظلم کا بازار گرم کیا. تو یہ میرے چند سوالات ہیں خان صاحب ان کی پارٹی پر کہ یہ تاریخ کے اندر ہے کہ کان من شیعۃ علی، اور حجر بن عدی کا ساتھی ہے یہی زیاد، اور اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی فساد اور فتنے ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس کو علی مرتضیٰ شیر خدا بھی کرمان اور فارس میں فتنہ ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس وقت کیا یہ ظالم نہیں تھا جب حضرت معاویہ نے کوفے اور بصرے کا فساد ختم کرنے کے لیے اسی زیاد کو استعمال کیا، اس کو نائب بنایا، تو اس وقت یہ ظالم ہو گیا. لہٰذا یہ ذرا تقسیم کر کے بتائیں، یہ ذرا وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ کب سے ظالم ہوا؟ پہلے ظالم نہیں تھا، بعد میں ظالم ہو گیا، اور ساری تہمت آپ حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہیں. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب آئے دن حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، انہوں نے کیے ہیں. میں نے آج کی گفتگو میں 5-6 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حضرت صاحب نے حضرت معاویہ پہ تان کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-4 بیانات کے اندر میں نے ان کی چند باتوں پر گرفت کی ہے. اور جب توبہ کی باری آئی تو پھر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ بعض حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ میں نے کچھ کہا ہے. یہ تاثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پورے اہل سنت کے حلقے کے اندر ایک تشویش ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کھل کھلا کے حضرت معاویہ پہ تان کیا، ایک نہیں کئی دفعہ کیا ہے. لہٰذا اگر توبہ کرنی ہے تو آپ کو کھل کے کرنی پڑے گی، ورنہ اہل سنت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ کسی صحابی پہ تان کرنے والا سنی تو دور کی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.